قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ۔ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ الدرس الرابع عشر، 14واں سبق الحمدللہ ہم نے پڑھ لیا تھا کل۔ آج اس سبق کی جو ایکسرسائزز ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے، لیکن اس 14ویں سبق میں ایک دو چیزیں میں مزید تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو اس مکالمے میں آپ نے پڑھا تھا، حامد نے تیسری مرتبہ جب بات کی تھی، یعنی مکالمہ اگر آپ اپنے سامنے رکھیں تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ مکالمہ جو ہے وہ کچھ نوجوان لڑکوں اور حامد کے درمیان ہے، بلکہ بیچ میں پھر محمود بھی شامل ہو گیا تھا، پھر یوسف بھی نظر آ رہا ہے آپ کو، لیکن اصل یہی ہے کہ یہ مکالمہ کچھ نوجوان لڑکوں اور حامد کے درمیان میں ہے۔ تو شروع یہ ہوا تھا الفتیۃ السلام علیکم، حامد وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احد الفتیۃ کیف حالک یا عمی، حامد انا بخیر والحمد للہ، کیف حالکم من انتم، احدہم نحن ابناء الدکتور موسیٰ۔ حامد، یہ بات جو حامد نے کی تھی کہ اہلاً و سہلاً و مرحبا، یعنی یہ اہلاً و سہلاً و مرحباً تین اسماء آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالت نصب میں استعمال ہوئے ہیں۔ عربی زبان میں کسی بھی اسم کے کسی بھی اعرابی حالت میں ہونے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، یعنی ہم پڑھ چکے ہیں کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والا اسم آپ کو یا تو حالت رفع میں ملتا ہے یا نصب میں ملتا ہے یا جر میں ملتا ہے، چوتھی کوئی حالت نہیں ہوتی۔ اب اگر کوئی اسم حالت رفع میں ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے رفع میں ہونے کی۔ جیسے ہم نے سادہ سا جملہ اسمیہ پڑھا ہے کہ زید صالح، تو زید بھی رفع میں ہے اور صالح بھی رفع میں ہے۔ یہ دونوں رفع میں کیوں ہے؟ خامخواہ نہیں ہے، یہ اس لیے رفع میں ہے کہ دونوں جس جگہ پر جملے کی آ رہے ہیں وہ جگہ حالت رفع والی جگہ ہے، یعنی زید مبتدا ہے اور صالح خبر ہے، اور مبتدا و خبر دونوں حالت رفع میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم اسی جملے کے شروع میں انا لگا دیں تو جملہ بن جائے گا انا زیدن صالح۔ اب جو زیدن حالت نصب میں گیا ہے وہ کیوں؟ انا کی وجہ سے، کیونکہ انا کے بعد انا کا اسم جو ہے وہ حالت نصب میں آتا ہے۔ اچھا، پھر اسی جملے کو یعنی زید صالح کو اگر میں منفی جملہ بناؤں تو میں کہوں گا کہ ما زید صالحا۔ اب یہاں پر صالحا نصب میں کیوں گیا؟ اس لیے کہ وہ ما کی خبر کے طور پہ آیا، ما کی خبر جو ہے حالت نصب میں ہوتی ہے۔ اسی طرح اسم کے حالت جر میں ہونے کی بھی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی۔ اب یہاں پر اہلاً و سہلاً و مرحباً یہ تینوں اسماء آپ کو حالت نصب میں مل رہے ہیں، ان کے حالت نصب میں ہونے کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کے بارے میں تھوڑی سی بات آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اصل میں مفعول بہ آپ کو گرامر کی کتابوں میں ملیں گے کہ یہ مفعول بہ کے طور پہ استعمال ہوئے ہیں۔ اب مفعول بہ ہیں تو ظاہر بات ہے ان کا فعل وہ محذوف ہے، یعنی اصل میں کیا ہے کہ یہ وہ مفعول بہ ہیں جن کا فعل جو ہے وہ حذف کرنا لازم ہوتا ہے،
یعنی عربی زبان میں آپ کو کچھ مقامات ایسے ملیں گے جہاں پر جملہ فعلیہ میں مفعول بہ کے فعل کو حذف کیا جا سکتا ہے، یعنی کرنا جائز ہوتا ہے، اور کچھ مقامات ایسے ہوں گے جہاں پر حذف کرنا واجب ہوتا ہے. تو یہ واجب کے مقامات میں سے ہے. تو پھر وہ فعل جو محذوف ہوا ہے وہ کیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے بورڈ پہ لکھتا ہوں تاکہ یہ جملہ پورا آپ کے سامنے آ جائے کہ اصل میں یہ جملہ ہوتا کیا ہے. ہمارے سامنے یہ 3 الفاظ ہی آتے ہیں، اہلاً و سہلاً و مرحباً، اور چونکہ وقف کرتے ہیں تو وہ مرحبا ہم کہہ کے بات پوری کرتے ہیں، اور اس کا ترجمہ ہم عام طور پہ کرتے ہیں جی ویلکم، یعنی کسی کو ویلکم کرنے کے لیے جو الفاظ بولے جاتے ہیں عربی زبان میں وہ یہ ہوتے ہیں اہلاً و سہلاً مرحبا. لیکن یہ مفعول بہ اگر ہم نے قرار دیا ہے تو اس سے پہلے ایک فعل جو ہے وہ محذوف ہوگا، اور وہ ہوگا اتیتا. اتا یاتی آنا، اتیتا اہلاً تو آیا اپنے گھر والوں میں، یعنی کوئی مہمان آیا تو آپ اسے ویلکم کر رہے ہیں کہ تو اپنے گھر والوں میں ہی آیا ہے، یعنی تجھے اجنبیت کا احساس نہیں ہوگا یہاں پر. پھر اس کے بعد وَتِئْتَ سَهْلًا، واو تا اور حمزہ وَتِیا باب سمیہ سے استعمال ہوتا ہے. اس کے معنی ہوتا ہے روندنا، کسی چیز کو روندنا، اور ظاہر بات ہے زمین کو ہی روندا جاتا ہے. تو وَتِئْتَ سَهْلًا، تو نے نرم زمین کو روندا، یعنی نرم زمین کو روندنا مراد کیا ہے یہاں پر؟ ایک دیکھیں ایک سخت زمین ہو اور دوسری نرم زمین ہو تو کس پہ چلنا زیادہ آسان ہوتا ہے؟ نرم زمین پر. تو مراد یہ ہے کہ تجھے یہاں پر کوئی سختی، کوئی تنگی پیش نہیں آئے گی. ٹھیک. اور پھر تیسری جگہ پر فعل آتا ہے صادفتا، صاد الفا مادہ اس کا، صادفا یصادفو، اس کے معنی ہوتا ہے ملنا. ٹھیک ہے. اور مرحبا آپ کو پتہ ہے کسی کو خوش آمدید کہنے کے لیے عربی زبان میں استعمال کیا جاتا ہے. صادفتا مرحبا، یعنی اور تو نے کشادہ مقام حاصل کیا. یعنی یہ اس پورے اہلاً و سہلاً و مرحبا، یہ جو 3 الفاظ ہم بولتے ہیں ان کی پوری ڈیٹیل اگر آپ چاہتے ہیں کہ کیا ہے تو یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے کہ اتیت اہلاً وَتِئْتَ سَهْلًا وَصَادَفْتَ مرحبا. جی مادے بالکل ہو گئے. اتیتا حمزہ تا اور یا مادہ ہے جی، یہ حمزہ تا اور یا. اور آپ کو پتہ ہے اتا یاتی باب ضربہ سے آتا ہے آنا، اس سے پھر اتیتا تو آیا. یہ ہے واو تا اور حمزہ، یہ سین سے ہے. باب سین سے لائیں تو وتیا بنا نا. تو سیکنڈ پرسن کا صیغہ کیسے بنائیں گے؟ آخری کو ساکن کریں گے، وتی اور تا، وتی تا، تو نے روندا نرم زمین کو. اور یہ صاد الفا مادہ، اور یہ صادفا یصادفو با مفعول ہے، تو اس سے بھی وہی بالکل صادفتا، ہر جگہ پر تا ہے، یعنی حاضر کے صیغے، یعنی واحد مذکر حاضر سے ہی تینوں جگہ پر خطاب ہے. تو اہلاً و سہلاً و مرحبا. لیکن بس یہ اسی طرح بولا جاتا ہے یہاں پر. یعنی میں نے بتایا نا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر فعل کو لازماً حذف کیا جائے گا، یعنی کبھی بھی ان افعال کو بولا نہیں جائے گا، ان کو بولا ہی ایسے جائے گا، یعنی نصب ہی بولی جائے گی اہلاً و سہلاً. ٹھیک ہے نا، یعنی بولا ہی نصب میں جائے گا، فعل لایا ہی نہیں جائے گا. فعل انڈرسٹوڈ ہے کہ یعنی یہ ہی ہوگا، وہ لانا ہی نہیں آپ نے، یعنی اس کو فعل کے ساتھ بولنا ہی نہیں. یعنی جوازن تو میں نے بات کی نا، جواز تو وہ ہوتا ہے جہاں پر جائز ہوتا ہے، آپ فعل لا بھی سکتے ہیں اور نہ بھی لائیں.
لیکن یہ وہ مقام ہے جہاں پر فعل کو حذف کرنا واجب ہے، لازمی ہے کہ آپ فعل کو بولیں گے ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے یہ بس ویسے آپ کی دلچسپی کے لیے. کیا معنی صادفہ؟ اس کے معنی ہوتے ہیں ہمیں کسی کے سامنے اچانک آ جانا، ملنا کسی سے، ملنا. جی ان معنی میں استعمال ہوتا ہے. ایک چیز یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی سبق کے حوالے سے، اور دوسری وہ جو کلیاتن کا لفظ آیا تھا کل، تو اس کے حوالے سے میں نے آپ کو کہا تھا کہ تفصیل سے ہم کل بات کر لیں گے. تو کلیاتن کے معنی کالج کے بھی ہوتے ہیں، یعنی مدرسۃ اسکول، کلیاتن کالج، اور جامعۃ یونیورسٹی. پھر جب انہوں نے کہا کہ نحنو بالجامعاتی، ان لڑکوں نے کہا تھا کہ ہم یونیورسٹی میں ہیں. جب اسے پوچھا کیا تم سیکنڈری اسکول میں ہو، تم ہائی اسکول میں ہو، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نحنو بالجامعاتی، ہم یونیورسٹی میں ہیں. اب یونیورسٹی میں ظاہر بات ہے مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں، ٹھیک نا؟ تو ڈپارٹمنٹ وہ جو ہے فیکلٹی، یعنی کلیۃ الہندساتی، یعنی اسے ہم کہیں گے فیکلٹی آف انجینئرنگ. ٹھیک ہو گیا نا؟ یعنی یہ ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے آئے. پھر کلیۃ الطبی، فیکلٹی آف میڈیسن. پھر اس کے بعد کون سی تھی؟ کلیۃ الشریعتی، یعنی فیکلٹی آف اسلامک لا. اور پھر کلیۃ التجارتی، یعنی تجارت، فیکلٹی آف کامرس. کلیئر ہو گیا نا؟ تو یعنی وہ سارے ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ آپ کے سامنے آ گئے. انہوں نے بتایا جی ہم یونیورسٹی میں اور اس ڈپارٹمنٹ میں جو ہے وہ پڑھتے ہیں. تو یہ چیزیں تھیں. اب ہم آتے ہیں ایکسرسائز کی طرف انشاءاللہ تعالی، اور اس سبق کو مکمل کرتے ہیں. ایکسرسائز ہے ہماری اجب، اجابہ یجیبو اجابتن، جواب دینا. اجب تو جواب دے، عن الاسئلۃ الآتیۃ، آنے والے سوالوں کا. میں سوال آپ سب سے کر رہا ہوں جی، من انتم، تم سب کون ہو؟ تو آپ پریزنٹ کریں پوری کلاس کو اور بتائیں کہ جی نحنو طلابن، نحنو طلابن، وی آر اسٹوڈنٹس. اس کے بعد اینا بیتکم، اینا بیتکم، تمہارا گھر کہاں ہے؟ بیتنا قریب من مطار، بیتنا قریب من مطار، من المطار، بیتنا قریب من المطار، ہمارا گھر ایئرپورٹ سے قریب ہے. چلیں ٹھیک. اچھا جی یہ آسان سوال ہے جی، من ربکم، من ربکم؟ ربنا اللہ، ربنا اللہ. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ٹھیک ہے نا؟ اللہ ربنا، ربنا اللہ. ربنا کہیں گے تو وہ تو ربنا، ربا نسب میں کیوں گیا؟ اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے پیچھے، ٹھیک ہے؟ جواب رفع میں. ما لغتکم، ما لغتکم، جی لغتنا الاردیۃ، اور لینگویج از اردو، ٹھیک ہے نا؟ لغتنا الاردیۃ. اگلا سوال ہے اینا، ہاں جی سے کیا پڑھیں گے؟ مدرسہ، مدرسۃ، مدرسۃکم، اینا مدرسۃکم، آپ کا اسکول کہاں ہے؟ مدرستنا امام المسجد، ٹھیک، ہمارا اسکول مسجد کے سامنے ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. انتم مسلمون؟ نعم نحنو مسلمون. افی بیتکم حدیقۃ، افی بیتکم حدیقۃ، کیا آپ کے گھر میں ایک باغ ہے، کوئی باغ ہے؟ اگر نہیں ہے تو کیا کہیں گے؟ لا، ٹھیک ہے، نہیں. تو اور جواب کیا دیں گے؟ منفی میں کیا دیں گے شاہ صاحب؟ ما فی بیتنا حدیقۃ، ما فی بیتنا حدیقۃ، ہمارے گھر میں باغ نہیں ہے. عندکم سیارۃ، عندکم سیارۃ، نعم عندنا، عندنا سیارات، ہمارے پاس گاڑیاں ہیں،
ٹھیک ہے جی ماشاء اللہ. یہاں ایک گاڑی سے کام نہیں چلتا. بالکل جی ٹھیک ہے جی. کیونکہ ماشاء اللہ کہتے ہیں اتنے سارے بیٹھ بھی نہیں سکتے گاڑی میں, تو گاڑیاں کم از کم 2 کر لیں یا 2 نہیں تو جمع لے آئیں ضرور. اینا مدرسکم, اینا مدرسکم, آپ کا مدرس کہاں ہے؟ پھر مدرسہ, پھر فصل. مدرسنا امامنا, ہمارا مدرس ہمارے سامنے ہے جی. ہوا ٹھیک ہے, ہوا امامنا, وہ ہمارے سامنے ہے, بلکہ زیادہ بہتر یہی ہے. انتم مدرسون, انتم مدرسون, نام نحن مدرسون یا لا, نہیں نحن طلابن, نحن طلابن, وی آر اسٹوڈنٹس جی. اقرا واکتب, بڑے خوبصورت جملے ہیں جی. پہلا جملہ ہے نحن مسلمون, اللہ ربنا, والاسلام دیننا, والنبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولنا, والقرآن کتابنا, والکعبۃ قبلتنا, والعربیۃ لغتنا. جی شاہ صاحب یہ سارے جملے ذرا بولیں آپ بغیر دیکھے. یعنی اللہ ربنا, اللہ ہمارا رب ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں, ٹھیک ہے, کعبہ ہمارا قبلہ ہے, قرآن ہماری کتاب ہے, اسلام ہمارا دین ہے, ٹھیک ہے, اور ہماری زبان عربی ہے, قرآن کی زبان عربی ہے, یہ کہہ دیں کیونکہ ہماری زبان تو اردو ہے ظاہر ہے جی. اللہ ربنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبینا, الاسلام دیننا, الکعبۃ قبلتنا, القرآن کتابنا, العربیۃ لغتنا. جی ہاں جی, واو تو ظاہر ہے, واو کے ساتھ تو سارے جملے جوڑ دیں گے نا آپ. یعنی یہ چھوٹے چھوٹے سے دیکھیں جملے ہیں. کیوں شبیر صاحب؟ ہاں جی, اللہ ہمارا رب ہے, ہاں جی, اللہ ربنا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولنا, اسلام ہمارا دین ہے, دیننا, کعبہ ہمارا قبلہ ہے, قبلہ جو اردو میں بولتے ہیں وہی بولیں, قبلتنا, ٹھیک ہے. اردو ہماری زبان ہے, الاردیۃ لغتنا. یہ دیکھیں ماشاء اللہ سارے جملے آپ نے عربی میں بول دی جی. اگلا ہے اینا مدرسکم یا اخوانو, اے بھائیو تمہارے ٹیچر کہاں ہیں؟ خرج الآن من الفصل, وہ ابھی کلاس سے باہر نکلے, وذهب الى المدیر, اور پرنسپل کی طرف گئے. فی ای شارع, فی ای شارع, کس سڑک میں. اب فی کے ترجمہ میں ہے نا, لیکن اردو محاورے میں وہ میں نہیں فٹ بیٹھے گا, پر ہم کہیں گے, ٹھیک ہے نا. کس سڑک پر, بیتکم تمہارا گھر ہے, کس روڈ پر تمہارا گھر ہے, بیتنا ہمارا گھر, فی الشارع الذی, اس سڑک پر ہے جو امام المحکمتی, جو المحکمہ عدالت, کورٹ, جو عدالت کے سامنے ہے. ہمارا گھر اس سڑک پر ہے جو عدالت کے سامنے ہے. اگلا جملہ ابونا صدیق امکم, ہمارا باپ تمہارے چچا کا دوست ہے.
انتم مدرسون، کیا تم اساتذہ ہو؟ لا نہیں، نحنو اطباء، نہیں ہم تو ڈاکٹر ہیں۔ انتم ابناء المدیری، کیا تم پرنسپل کے بیٹے ہو؟ لا نہیں، نحنو ہم حفاداتہ، حفاداتن، ہاں جی حفاداتن یہ حفید کی جمع ہے، حفید، ہا فا یا اور دال، فعیل کا وزن جو ہوتا ہے نا، اس طرح شہید، حفیدن، حفید کی جمع ہے، اس کی جمع حفاداتن۔ حفاداتن یہ جمع مکسر کون سا وزن آئے گا گلزار صاحب؟ حفاداتن جمع مکسر کا وزن کون سا بنے گا یہ؟ حفظت جی فعالات فعالاتن کے وزن پہ شاید صاحب کوئی جمع مکسر آپ کے ذہن میں آتی ہو؟ قرآن نے استعمال کی ہیں، کفراتن، فجراتن، اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، ٹھیک ہے۔ پھر وہ جو حدیث ہم نے پڑھی تھی ایک مرتبہ کہ آپ نے فرمایا کہ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، ٹھیک ہے، سفرہ بررہ۔ اسی طرح ساحرہ، ساحر کی جمع آتی ہے، تو یہ فعالاتن کا ایک وزن ہے، ایک اہم وزن ہے۔ تو حفید کی جمع آ رہی ہے حفادہ، حفاداتن، حفاداتن کہا جاتا ہے بیٹے کے بیٹے کو یا بیٹی کے بیٹے کو، ٹھیک ہے نا، یعنی بیٹے کا بیٹا پوتا ہو گیا اور بیٹی کا بیٹا نواسا ہو گیا، یعنی گرینڈ چلڈرن آپ سمپل اس کو رکھ لیں، یعنی پوتے یا نواسوں کے لیے بولا جاتا ہے لفظ۔ الماہر بالقرآن، قرآن پڑھنے میں جو ماہر ہے وہ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے جو مقرب نیک بزرگ فرشتے ہیں ان کے ساتھ ہوگا، اور یعنی یہ انعام ہے اس شخص کے لیے جو قرآن کو مہارت کے ساتھ پڑھتا ہے۔ والذی یقرأ القرآن، اور جو قرآن پڑھتا ہے، ویتتعتع فیہ، اور اس میں اٹکتا ہے، وہو علیہ شاق، اور وہ پڑھنا اس پر شاق گزرتا ہے، تو اس نے فرمایا لہو اجرانی، اس کے لیے دوہرا اجر ہے، اس کے لیے ڈبل اجر ہے۔ جی اگلا جملہ ہمارا، مدرستنا کبیرتن، ہمارا اسکول بڑا ہے، ومدرستکم صغیرتن، اور تمہارا اسکول چھوٹا ہے۔ لنا حدیقۃ جمیلۃ فی تلک القریۃ، لنا حدیقۃ جمیلۃ فی تلک القریۃ، کیا ترجمہ کریں گے؟ دیکھیں نا، لنا حدیقۃ، ہمارا ایک باغ ہے، لنا حدیقۃ، ہمارا ایک باغ ہے، لنا حدیقۃ جمیلۃ، ہمارا ایک خوبصورت باغ ہے، لنا حدیقۃ جمیلۃ فی تلک القریۃ، ہمارا اس بستی میں ایک خوبصورت باغ ہے۔ کلیئر ہو گیا نا؟ یعنی کوشش کیا کریں جملے کی بالکل بیس پہ پہنچنے کی، کہ بیس کیا ہو سکتی ہے اس جملے کی، اس میں پھر ایڈ کرتے رہے چیزیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ پہنچ جائیں گے۔ جی اخونا طالب، ہمارا بھائی طالب علم ہے، فی کلیۃ الطب، ہمارا بھائی فیکلٹی آف میڈیسن میں طالب علم ہے، ٹھیک ہے۔ انتم اطباء، کیا تم ڈاکٹرز ہو؟ جواب دیا جا رہا ہے بعضنا اطباء، ہم میں سے بعض ڈاکٹرز ہیں، و بعضنا مہندسون، اور ہم میں سے بعض انجینئر ہیں۔ اللہ ربنا و ربکم، اللہ ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے، یعنی کہیں گے اللہ ہمارا اور تمہارا رب ہے، بار بار کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی۔ اینا ذہبتم یا اخوانو، اے بھائیو تم کہاں گئے تھے؟ ذہبنا الی السوق، ہم بازار گئے تھے۔ ہاں جی اگلی تمرین ہے ہماری، اضف، اضافہ یضیف اضافتاً، اضافت کرنی ہے آپ نے، اضف الاسماء الآتیۃ، آنے والے اسماء کی، الی الضمائر،
ضمائر کی طرف کما ہوا موضح فی المثال، جیسا کہ مثال میں واضح کیا گیا ہے. یعنی اب آپ نے اسماء کو مضاف بنانا ہے ضمائر کی طرف. ٹھیک ہے، مثال ہے جی بیتن، بیتکم، بیتنا، یعنی کم اور نا کی ضمیر جو اٹیچ ضمائر ہیں ان کے ساتھ آپ نے ان کو استعمال کرنا ہے. بیتن، بیتکم، بیتنا. جی ادریس صاحب، امن، امکم، امنا، ماشاء اللہ. جی امن، امکم، امنا. جی عمیر، صدیقن، صدیقکم، صدیقنا. جی گلزار صاحب، مدرستن، مدرستکم، مدرستنا. جی اختن، اختکم، اختنا. جی شبیر صاحب، لغتن، لغتکم، لغتنا. جی دینن، دینکم، دیننا. ابن، جی شاہد، ابوکم. ہاں جی ابن آ گیا تو ابوکم اور ابونا. اخن، اخوکم، اخونا. ٹھیک ہو گیا نا؟ یعنی یہ وہ ابن اور اخن جو ہم نے اسپیشل الفاظ کیے تھے. جی اقرا. ایو یومن ہاذا، ایو یومن کون سا دن، ہاذا یہ کون سا دن ہے. ہاذا یوم السبت. ایو شہرن ہاذا، یہ کون سا مہینہ ہے. ایو شہرن ہاذا، یہ کون سا مہینہ ہے. ہاذا شہر رجب، یہ رجب کا مہینہ ہے. ایو کلیۃ ہاذہ، یہ کون سا کالج ہے یا یہ کون سی فیکلٹی ہے. ہاذہ کلیۃ التجارت، یہ فیکلٹی آف کامرس ہے. فی ای مدرسۃ انت، فی ای مدرسۃ انت، تم کون سے اسکول میں ہو. انا فی المدرسۃ المتوسطۃ، میں مڈل اسکول میں ہوں. من ای بلد انتی یا اخ، یا اخ کیا پڑھوں گا. نو، یا اختو، اختن ہے نا. اختن جو مفرد لفظ ہوتا ہے اس کے شروع میں جب یا آتی ہے تو صرف تنوین ہٹتی ہے. اگر وہ مضاف ہو کر آ رہا ہو تو پھر نصب میں آتا ہے نا. یا اخت ہارون، آپ کے ذہن میں وہ ایگزامپل آئی ہوگی. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. تو وہاں پر اخت ہارون تھا نا، یعنی مضاف ہو کر آ رہا تھا. یہاں پر مفرد لفظ ہے تو اختو آپ اسے پیش کے ساتھ پڑھیں گے. من ای بلد انتی یا اختو، اے بہن تو کس شہر سے ہے. انا من اليونانی، میں یونان سے ہوں. ہاں جی اس کا با جز جو ہے اقرا مکتوب. ولیم، ادوردو، لندنو، باریسو، باریس پیرس، باریس پیرس. پاکستانو، استنبولو، استنبولو. ابراہیمو، اسماعیلو، اسحاقو، یعقوبو، ایوبو، سلیمانو، داودو، یونسو، ادریسو، جبرائیلو، میکائیلو، فرعونو. یعنی یہ ایگزامپلز آپ کے سامنے آئی ہیں غیر منصرف اسماء کی. ایسے ہی ہے نا، یعنی سنگل حرکت ان پہ پڑھی گئی. اچھا ہم نے جب منصرف غیر منصرف اسماء پڑھے تھے، مبنی اسماء پڑھے تھے، تو ہم نے جب غیر منصرف کو پڑھا تھا تفصیل سے تو ہم نے کہا تھا کہ ہمارے بزرگوں نے کچھ گروپس بنا دیے
مثلا انبیاء علیہ السلام کے نام، فرشتوں کے نام، ٹھیک ہے، اور ملکوں شہروں کے نام. تو آج میں آپ کو اصل وجہ بتاتا ہوں کہ ان کی اصل وجہ جو ہے غیر منصرف ہونے کی کیا ہے. یعنی وہ تو ہم نے ذرا اس وقت بالکل شروع میں غیر منصرف پڑھ لیے تھے. تو اصل وجہ جو ہے ان اسماء کی، اس میں دیکھیں آپ کے سامنے کون کون سے نام آ رہے ہیں. ایک تو علم آ رہے ہیں، یعنی سارے علم ہیں اگر دیکھا جائے تو. پراپر ناؤن ہے نا، یعنی کسی شخص کا نام ہے، کسی جگہ کا نام ہے، ٹھیک ہے نا. تو پراپر ناؤنز ہیں. اور دیکھیں سب کے سب جو ہیں یہ، ہاں جی، ال کے بغیر تو ڈیفینیٹلی ہیں. اصل میں یہ جو غیر منصرف ہونے کی وجہ ہے نا، یہ العجمہ کہلاتی ہے. العجمہ، ہاں جی، یہ عربی نہیں ہے اصل میں نام. ہاں جی بالکل بالکل یہ وہی ہے. اچھا، اب اس میں یعنی غیر منصرف ہونے کے اسباب جو بیان کیے جاتے ہیں نا، اس میں ہم نے ایک پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا، الف نون زائدہ تانی، یاد ہوگا بالکل، میں پڑھا تھا عثمان وغیرہ جو چیزیں پڑھی تھی. اب یہ ایک پھر تانیث پڑھی، وہ بھی غیر منصرف ہونے کا ایک سبب ہے. ایک سبب جو ہے یہ العجمہ کہلاتا ہے، یعنی اجمی ہونا. اچھا، اس کے لیے دو شرائط ہوتی ہیں، دو شرائط ہیں. ایک یہ کہ وہ نام جو ہے نا وہ اجمی زبان میں بھی علم ہو. ایک شرط تو یہ ہے، یعنی اجمی زبان میں بھی وہ علم ہو. اور دوسری شرط اس کے لیے یہ ہوتی ہے کہ وہ تین حروف سے زائد ہو. تین حروف سے زائد ہو. یہ جیسے دیکھیں 3 حروف سے جو ہے وہ سارے زائد ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، اگر وہ 3 حروف پر بھی مشتمل ہو، فرض کیا، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ 3 حروف ہی ہوں اس کے، لیکن پھر اس کے لیے شرط ہے کہ درمیان والا حرف جو ہے نا، درمیان والا حرف وہ کیا نہ ہو، ساکن نہ ہو. ہاں جی. تو بالکل آپ دیکھیں جس طرح ہم نے اس وقت ایکسیپشنز کی تھی نا، یعنی ہم نے کہا انبیاء علیہ السلام کے اکثر نام غیر منصرف ہوتے ہیں. اس میں ہم نے کہا جی نوحن وہ منصرف ہے، لوطن وہ بھی منصرف ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، وہ جو ہے نا اگر آپ غور کریں ان پہ، تو وہ اصل میں 3 حروف پر مشتمل ہے، 3 حروف پر مشتمل ہے. اور پھر درمیان والا حرف ساکن ہے. نو واو ساکن ہے نا، لوط، ہود. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو وہ منصرف اس لیے آ گئے تھے کہ ان پہ وہ شرط پوری نہیں ہو رہی تھی. تو اجمہ کے لیے جو 2 شرطیں ہیں وہ یہ ہے کہ وہ نام اس زبان میں بھی، یعنی غیر عربی زبان میں بھی علم کے طور پہ استعمال ہوتا ہو. اور دوسری شرط اس کے لیے یہ ہے کہ اس کے حروف جو ہیں وہ 3 سے زائد ہوں. ہاں، اگر 3 بھی ہوں تو درمیان والا حرف جو ہے نا وہ ساکن نہیں ہونا چاہیے. کلیئر ہو گیا؟ اگر ساکن ہے تو پھر وہ منصرف کیٹیگری میں چلے جائے گا. باقی یہ دیکھیں سب اسی طرح ہیں، ولیم، ایدورڈ، لندن، باریس، پاکستان، استنبول، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، ایوب. اور محمد جو ہم نے ایکسیپشن کیا تھا وہ تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے عربی لفظ ہے، وہ اجمی لفظ تو نہیں ہے نا، اور وہ ایک صفت ہے، اصل میں صفاتی نام ہے، وہ علم نہیں ہے. اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو مطلب محمدن، یعنی حمد یحمدو، اس سے پھر محمدن، بہت زیادہ حمد کیا ہوا. تو یہ وجہ ہمارے سامنے آ گئی. لے جی آخری ایکسرسائز ہے اس سبق کی. اقرا المثال، مثال کو پڑھ. ثم حول الجمل الآتیۃ مثلہ، پھر اس کی مثل آنے والے جملوں کو تبدیل کر. انت ذهبت الی المدرسۃ، انتم ذهبتم الی المدرسۃ. انت خرجت من الفصل، انتم خرجتم من الفصل. انت جلست فی الفصل، انتم جلستم فی الفصل. این ذهبت یا اخی، این ذهبتم یا اخوانی. لماذا خرجت من الفصل یا ولد، لماذا خرجتم من الفصل یا اولاد. پھر ہو گیا جی الکلمات الجدیدہ تو الحفید ابن الابن او ابن البنتی، وہی جو میں نے بتایا تھا، ٹھیک ہو گیا نا. اور جمع اس کی حفظتن. الکلیت جمع کلیات، کلیت طب، کلیت الشریعت، کلیت الہندسۃ،
کلیت التجارتی اور المحکماتو، الاخو جمع اخواتن و اخوانن، اہلن و سہلن و مرحبن، نصرانی جمع نصارا اور الیونانو۔ الحمدللہ 14 سبق ہمارے مکمل ہو گئے ہیں۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ تعالیٰ 15ویں سبق کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لاصحابہ۔ نبی کے نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن۔ یا فتاح یا علیم یا